وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال تعالى للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنے علم اور قدرت سے پیدا کیا اور اللہ کا کوئی عمل بے مقصد نہیں ہے۔ جی ہاں، اللہ حکمت والے ہیں اور سب کو حکمت عطا کرتے ہیں، اور اللہ کا کوئی فعل بغیر حکمت اور جو ہے مقصد سے خالی نہیں ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے ایک نظام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور اس کائنات میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا۔ یہ آسمان اور زمین اور اس کے بیچ کی مخلوقات، حتیٰ کہ بعض فرشتوں کو بھی انسان کی خدمت کے لیے لگایا، اور کتنی مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ تو اس انسان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پھر تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو بیکار، بے مقصد اور بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ زندگی جو امانت ہے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس امانت کا حساب لیں گے، پوچھیں گے۔ جی ہاں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے یہ کان اور یہ اللہ نے جو آنکھ دی، یہ دل، یہ عقل اور دل جسے تم تدبیریں بناتے ہو اور پھر یہ کام کرتے ہو، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ کسی انسان کے بھی قدم میدان محشر سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلا سوال یہ عمر اتنی قیمتی جو اللہ نے دی تھی، اس کو کہاں تم نے ختم کیا؟ اور عمر میں انسان کی جوانی کا زمانہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جوانی ایک خاص نعمت ہے اللہ کی، کہ انسان باقی جو جاندار مخلوقات ہیں، جو بھی جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے بہت جلدی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ سب سے کمزور انسان جو کسی کا بچہ ہے تو وہ انسان کا 12-13 سال تک ماں باپ اس کی خدمت اور تربیت کرتے ہیں، پھر جوانی ملتی ہے۔ تو جوانی ایک جو ہے بہت اہم جو ہے انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس چیز میں اس کو بوسیدہ کیا، آنکھوں کے دیکھنے کی قوت پوری، سننے کی طاقت کامل، سوچ اور دماغ کی
دماغ کی حرکت اور رفتار بہت تیز، ہاتھوں اور پاؤں میں بڑی طاقت، اس کو کہاں بلایا؟ اس لیے آتا ہے وہ 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہوگا! اللہ کا عرش اور اس کا سایہ۔ دنیا میں بادلوں کا سایہ آ جاتا ہے تو انسان کیسے سکھ کا سانس لیتا ہے، دھوپ سے درخت کے سائے میں آ جاتے ہیں تو آدمی کو کتنی راحت محسوس ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے، اور کسی بلڈنگ اور کسی عمارت کے سائے میں آ جاتا ہے تو انسان کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب کہ سورج سوانحے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ عرش کا سایہ ملنا، وہاں جگہ ملنا، کتنا بڑا اعزاز اور کیا راحت ہوگی وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کے عبادت میں ہوئی ہو۔ اس لیے ایمان والے گھر میں پیدا ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے، بہت بڑا اعزاز اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، باپ دادا پردادا، ہم جو ہے اللہ نے ان کو اسلام کی دولت بخشی، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اس کی تربیت، کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کائنات کے سب سے قیمتی الفاظ، اذان والے الفاظ سنائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑے الفاظ نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ دعوت تامہ کے کلمات کہ اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتے ہیں اور سارے انبیاء کو دعوت دے کر بھیجا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا داعی بنا کر بھیجا گیا، اور اس امت کے لیے اس امت کو دعوت کے لیے چنا گیا، اور اللہ نے اس کے لیے پسند کیا۔ اور یہ اذان کے کلمات یہ دعوت والے کلمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنی مسجد میں ہیں اور صفوں کو برابر کر رہے ہیں، اور صفوں کو برابر کرتے ہوئے مردوں کی صفوں سے عورتوں کی صفوں تک پہنچ گئے اور کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، یہ مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو توجہ سے سنو، تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ کہو۔ مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے تو حکم ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے، جو الفاظ مؤذن کہہ رہا ہے اس کو دہرایا جائے۔ اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حدیث میں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب؟ وہ تو مؤذن بلا رہا ہے، اب سننے والا کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک بالکل صحیح بات ہے، مؤذن جو کہہ رہا ہے سب سے بڑی بات، سننے والا اللہ اکبر کہے گا۔ مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اپنی زبان سے اس کو دہراتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر مسلمان سننے والا جو اذان کو سن رہا ہے اور یہ اذان کے الفاظ فضاؤں میں گونج رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی دعوت ہے، اور اس اذان کے الفاظ کی گونج کی وجہ سے یہ شیطان جس کو اللہ نے بتایا تمہارا دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، اس نے جنت سے نکلوایا، یہ اور اس کی ذریت اور اس کی اتباع کرنے والے یہ دشمن ہے، ان کو دشمن اپنا سمجھو اور ان کے قریب جانے سے بھی بچو، ان کی بات ماننے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جی ہاں، تو اشہد ان جب اذان ہوتی ہے اور اذان کے الفاظ اور آوازیں گونجتی ہیں تو شیطان زمین پہ ٹھہر نہیں سکتا، دائیں بائیں سامنے پیچھے اور فضاؤں میں جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں سے آگے شیطان چلا جاتا ہے، وہ اس دعوت کے الفاظ کو سن نہیں سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی اذان ختم ہوئی فوراً وہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے گھر میں یہ نمازی جو کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں عبادت میں مشغول ہوا تو نماز کتنا بڑا فریضہ ہے، اور انسان یہ نماز تو مناجات ہے، لیکن شیطان انسان کے دل پر آ جاتا ہے، اس کو غافل پاتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ انسان دنیا کی سوچوں میں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں لگتا کہ میری کون سی رکعت ہے۔ تو عبادت، حالانکہ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان پوری زندگی میں عبادت پر آتا ہے، پوری زندگی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو بہرحال حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
آ جاؤ نماز کی طرف اور آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ نیکی کو کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت آپ ہی کی توفیق سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت میں یہ الفاظ کہو۔ تو کہا اے عورتوں کی جماعت، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو اور وہ اذان دے رہا ہے تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ کہو، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت میں یہ کہو۔ یہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ اس اذان کے کلمات، اللہ ایک کلمہ ہے اور اس میں جو 5 حرف ہیں کہ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے، عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو عورتوں کو۔ وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال تعالى للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان